بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک رات یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں وہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت انور کو مسجد کی دیوار کے ساتھ لگایا اور زمین کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ اسی دوران ایک خاتون برتن میں کچھ کھجوریں لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور وہ برتن سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کیا اور ایک کھجور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی اس کھجور کو چبانا شروع کر دیا اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہی ذائقہ جو حالت خواب میں محسوس کر رہا تھا، حالت بیداری کے اندر بھی بالکل وہی ذائقہ میری زبان کے اوپر موجود تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی اور میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں چلا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ہو بہو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک خاتون کچھ کھجوریں لے کر مسجد میں حاضر ہوئی اور وہ کھجوریں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی گئیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی، جبکہ باقی تمام کھجوریں دیگر نمازیوں میں صحابہ کرام اور تابعین میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ذائقہ خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے ملنے والی کھجور کا تھا، وہی ذائقہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ملنے والی کھجور میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں اب میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، یہ کھجوریں بڑی خوش ذائقہ ہیں، اگر آپ ایک کھجور مزید مجھے عطا کر دیں تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے علی المرتضیٰ، اگر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ایک سے زائد کھجوریں عطا کرتے تو میں بھی ابھی آپ کو ایک سے زائد کھجوریں عطا کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، تعجب کیا اور فرمایا کہ آپ کو یہ کیسے خبر ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ جانتے ہیں کہ مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے دوستوں سے جو معاندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دوستوں سے جو نفرت اور عداوت کی راہ پہ چلتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس پر حالات کو منکشف فرما دیتا ہے، وہ حالت بیداری کے واقعات سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اللہ کی عطا سے وہ حالت نیند میں ہونے والے احوال سے بھی باخبر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے مزید ایک کھجور دے دیتے تو ان کھجوروں کا لطف دوبالا ہو جاتا، کیونکہ یہ کھجوریں بہت خوش ذائقہ ہیں، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ایک سے زائد کھجوریں دیتے تو میں بھی آپ کو ایک سے زائد کھجوریں پیش کرتا۔ تو اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، بے شک رب ذوالجلال نے آپ کو لوگوں کا سردار بنا رکھا ہے۔ یعنی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ جناب عمر کی تعریف فرمائی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انداز کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہم لوگوں کا سردار بنا رکھا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ واقعہ جہاں رب ذوالجلال کے بندوں کی سماعت اور بصارت کی تیزی پر دلالت کرتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ انہیں ایسی سماعت عطا کر دیتا ہے جو عام بندوں میں نہیں ہوتی، ایسی بصارت عطا کر دیتا ہے کہ جو عام بندوں میں نہیں ہوتی، وہاں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین پائی جانے والی الفت اور محبت پر بھی دلالت کرتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز فجر کو ادا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام تسلیم کیا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد جب جناب عمر امیر المؤمنین بنے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کو اپنا امام تسلیم کیا ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام کے اتفاق سے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کے اقتداء میں نماز جمعہ بھی، دیگر نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی آپس کی باہمی محبت ہے، اور اسی محبت پر وہ دنیا میں موجود رہے، اور آج بحمد اللہ تعالی اسی محبت پر اہل ایمان موجود ہیں، اور کل قیامت کے دن اسی محبت پر سب کا اجتماع ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی محبت عطا فرمائے، اور ان کی اقتداء کرنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔